ودوا ما عنتم قد بدات وما تخفي صدورهم أكبر قد بين لكم الله بينهم تعملون ها أنتم هؤلاء يؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وعليكم الأمانة من الغيظ قل موتوا بالغيظ وعلم ذات الصدور إنا تمسسكم حسنة تسوء وإن تصيبكم سيئات سيئة يفرحوا بها وإن تتقوا بما يعملون إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران، تیسری صورت ہے. اس کا رکوع نمبر 2 اور 3 ہے آج ہمارے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جو نکاح کا خطبہ ہے نا، اس میں بھی آیت اکثر پڑھی جاتی ہے. اے ایمان والو، اللہ کے عذاب سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے بھی ایسے ہی ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے اور کیوں ڈرنا چاہیے؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں ڈرا کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے. ہم تو خود منع کرتے ہیں کہ بھائی ڈرا کے نہیں رکھو اپنے بچوں کو اور انسانوں کو اپنے آپ سے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ صحابہ کو ڈرا کے رکھیں، بلکہ آپ تو باہوں میں لینے والے اور شفیق اور مہربان اور نرم مزاج اور ایسے تھے. تو یہ انسان کی عادت ہے. اگر اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا نا کسی کا، تو وہ آزاد ہو جائے گا. اور آزاد انسان خطرناک ہے، کیونکہ جب آزادی مل جائے ہر چیز سے، یعنی کوئی پابندی نہ ہو، نہ فوج ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی فوج بھی نہیں ہے کوئی ملک کے اندر، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی قانون ہے، لا اینڈ آرڈر کچھ نہیں ہے، تو پھر تو وہی حال ہوگا جو عربوں کا حال ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ 550 سال سے اوپر جو گزرا ہے، جس میں 500 سال سے زیادہ، تو اس کے اندر حالات کیا ہو گئے تھے؟ بڑے خطرناک. یعنی کہ ہر ایک کا اپنا قانون، اپنی مرضی. جو طاقتور ہے وہ جنگل میں بھی قانون تھا، لیکن انسانوں میں کوئی قانون نہیں تھا. تو بہرحال اللہ سے، اللہ کا ڈر اس لیے ضروری ہے کہ ڈر خوف ہوگا، انسان گناہ سے بچ سکے گا، اوروں کو ایذا تکلیف دینے سے بچا سکے گا. اس کو اللہ کا خوف ڈر ہوگا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اے ایمان والو، اللہ سے ایسی ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے. ویسے تو ہم ڈر نہیں سکتے، نہ ہم ڈرتے ہیں. ویسے اگر وہ ڈر پیدا ہو جائے صحیح والا، تو یہی تقوی ہے. انسان پھر گناہوں سے بچ کر اور صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، برکت اور رحمتوں والی. جو انسان بھی پکی توبہ کر لے گا، یہ اللہ کا دوست بن گیا. اب اللہ اس کے اپنے دوست کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. اللہ اس کو ہر تنگی کے راستے سے بھی راستہ نکال کے دیں گے. وہ نکل جائے گا، بھلے سب پھنس جائیں، وہ نکلے گا. اور یہ حقیقت بات ہے. ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ کہیں باہر ملک جا رہے تھے، ارادہ تھا امریکہ یا کسی ایسے انگریز ملک جانا تھا. اور ان کا جو ہے نا ویزا جو تھا وہ ایمبیسی والے لگا نہیں رہتے، ہوتا ہے نا تھپا لگاتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے جب ایک آدھ دفعہ پوچھا تو بتایا گیا ان کو، بھائی یہ مسئلہ ہے، وہ تو کر نہیں رہے. وہ خود اٹھ کر گئے
کہتے ہیں جب وہ اٹھ کر چلتے ہوئے جا رہے تھے نا ایمبیسی کے اندر تو ایسا روک پڑ گیا سب کے اوپر, نہ کوئی گارڈ ان کو روک سکا نہ عملہ کوئی ان کی اسکیننگ نہ کچھ, اور سیدھا اندر گئے. جس نے لگانا تھا نا کلیئر کرنا تھا اس کو جا کے جو ہے بیٹھ گئے سلام کر کے, بھائی کیا ہو گیا میرے کام کا. کہتے ہیں ایسا اللہ نے روب ڈالا اس کے اوپر کہ ارے بھائی ان کا کام لے کر ہو, فوراً فائل منگائی, سب کلیئر, ٹھپے شپے, حضرت یہ لے کام ہو گیا, اور لے کر چلے گئے. ہمارے اپنے دفتر کا واقعہ ہے, ایک جگہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ, تو ایک بندہ تھا وہ, اس نے بولا بھائی مجھے 4 مہینے پہ جانا ہے. اب افسر نے اس کو بولا بھائی کوئی 4 مہینے وائنے نہیں, چلو بھاگو یہاں سے, اتنی چھٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں کوئی. اس نے بولا بھائی مجھے تو جانا ہے, میں نے تو نام لکھوا دیا ہے, میں نے سارا تیاری کر لی ہے, سامان سب تیار ہے اور سب میں نے تیاریاں ہیں, میں تو اس تاریخ کو جاؤں گا. اس نے بولا کوئی نہیں جانا نا, بھاگو یہاں سے. وہ درخواست لکھ کے اس نے لائے ہوا تھا, پکڑا کے وہ چلا گیا. اب وہ جس دن جانا تھا تو آخری دن آیا دفتر, لوگ خود بتاتے ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ یہ, کہتے ہیں ہم ادھر دیکھ رہے تھے اس کو, وہ چلتا ہوا آیا, اس نے بولا بھائی میری درخواست تھی اس پہ آپ دستخط کر دیں, مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے 4 مہینے, دستخط کر دیں اس پہ. تو بتاتے ہیں کہ وہ زبان سے بول رہے ہیں کہ بھائی کوئی دستخط نہیں ہوں گے, کوئی نہیں جان سکتا, اس کی درخواست بھی نکال رہے ساتھ ساتھ, اس کو منع بھی کر رہے. بندے نے اس کو پین بھی پکڑایا کھول کر, اس نے سائن بھی کرا اس کے اوپر. اس نے بولا کوئی چھٹی نہیں ہو سکتی آپ کی, آپ بالکل جو ہے نا دفتر آتے رہیں. سائن بھی کرا, اس نے فوراً پکڑی اپنی درخواست, لے جا کے آگے پروسیس میں جمع کرا دی, اور یہ منع ہی کرتا رہا. جمع کرا کے یہ چلا گیا. اگلے دن جب پورا وقت لگا کے واپس آیا جوائننگ دینے, تو اب وہ افسر تو تیش میں کہ کیسے یہ گیا, اور وہ پورے 4 مہینے انتظار کرتا رہا اس کا کیسے چلے گئے بغیر اجازت کے. اور ہاں, تو جب یہ اس کے سامنے آیا تو اس کو گالی دے کے اس نے بولا کہ کس اس کے بچے نے تجھے اجازت دی تھی جو سب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو دی. کہنے لگا میں نے کون سی دی تھی, انہوں نے لا کے درخواست سامنے رکھ دی, یہ آپ نے دستخط کیے تھے ہمارے سامنے. اس نے سر پکڑ لیا, یار یہ میں نے کب کرے, سمجھے بات. تو اللہ ایسے کراتے ہیں, پھر جب بندہ نہیں کرتا نا پھر اللہ کراتے ہیں. تیری تو ایسی کی تیسی تو کون ہوتا ہے کہ ہمارے راستے سے لوگوں کو روکے گا. مطلب انسان کی کیا حیثیت جرت ہے بلا وجہ جو ہے نا ایسے ترم خان. ابھی ایک بندے نے ویڈیو بنا کے بھیجی, گاؤں میں وہ پانی کے ریلے آئے تو پوری قبریں پکی ایسے بہہ گئی پانی میں. یہ انسان کی اوقات ہے, اور ڈینگے مارتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور تم سب اللہ کی رسی کو جمیعاً سب مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں فرقوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, لیکن جو فرقے ہمارے ہاں ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ 72 فرقے ہوں گے. نہیں بنے تو نبی علیہ السلام کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہو جائے. آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے, آپ کی ہر بات سچ ہے, اور ایک اس میں سے کامیاب ہوگا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور اپنے اوپر اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت محبت ڈال دی, اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم کو ہدایت حاصل ہو جائے, تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے, انہیں اچھے کاموں کا حکم دے, برے کاموں سے روکے, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اگر ایسی جماعت نہیں ہوگی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف بلائے تو پھر سارا علاقے والے
سارے بستی والے سارے گاؤں والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے ہونا ہر علاقے میں یہ جماعت ضروری ہے، ہر محکمے میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں بھی ہونی چاہیے. ہاں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی نہ اختلاف کیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، اچھا تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ارشادات ہیں جو ہم آپ کو سچائی سے پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ایمان لانا ان کے لیے بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض تو ایمان والے ہیں لیکن اکثر فاسق نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ یہودی تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے کیونکہ یہودی ڈرپوکے ہوتے ہیں. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آئے گا. اور یہ قیامت میں کے قریب یہ واقعہ ہوگا بھی کہ پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا اور پتھر خود بولے گا، زبان آ جائے گی اس کے پاس. مسلمان مومن کو کہے گا یہ ادھر چھپا ہوا، ادھر آ کے اس کی شامت کرو، ادھر آ کے اس کو مارو، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہ پتھر خود بتائے گا. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت مسلط ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے اور لوگوں کی پناہ میں ہو. وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں. وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ عذاب انہیں اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو ناحق شہید کر دیتے تھے، بغیر حق ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ عذاب اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. لَيْسُوا سَوَاءً، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. اچھا، وہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے. اہل کتاب میں سے اگر ایک گروہ حق پر قائم ہے جو راتوں کو اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، یہی نیک لوگ ہیں، یہی نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور یہ جو بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، نافرمانی کی، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے
کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت، ایسی سخت سرد آندھی جیسی ہے جو ایسی قوم کی کھیتی پر چلے جس نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہو تو وہ اسے تباہ کر دے گی، فاہلکت، ہلاک کر دے گی۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنے راز نہیں بتاؤ ان کو، غیر مسلموں کو۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور پریشانی میں تمہیں مبتلا کر دیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا، اگر تم عقل سے کام لو اور غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ہرگز ان کو اپنا راز نہیں دو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، ان کو اپنا دوست بھی نہیں بناؤ، نہ رازدار بناؤ، نہ ان سے محبت رکھو۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کرتے ہوئے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ دیکھیں یہی تو ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ آخری آیت ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ